عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 25 اگست 2021 اور محرم الحرام سن 1443 ہجری کا یہ ہمارا درس حدیث پاک ہے، جس میں ہم یہاں جمع ہیں۔ آپ کے سامنے مشکات المصابیح صفحہ نمبر 196، باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ، اس سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے، بیان کرنے والے دو صحابی رسول ہیں۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جب بھی کوئی قوم، کوئی جماعت کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الا حفتہم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینہ، اطمینان اور وقار اترتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ جل جلالہ ان کا اپنی مجلس میں ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب الصحیح للامام مسلم میں ذکر کیا۔ یہ تو اس حدیث پاک کا ترجمہ تھا۔ اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بڑی عظیم رہنمائی عطا فرمائی کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے، ایک مسلمان، وہ اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی میں وہ بڑے عظیم ترین نعمتوں کا، انعامات کا مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے دنیا میں رہ کر میرے انعامات کا مستحق بن جائیں۔ انعامات الہی کے مقابلے میں اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ہے کہ یہ اللہ کے غضب اور غصے سے نکل جائیں اور اللہ کے انعامات اور اس کے احسانات اور رحمتوں کے، عنایتوں کے مستحق بن جائیں، یہ اللہ کی نگاہ میں آ جائے۔ یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اپنے انعامات کا مستحق بنا دے۔ اب اللہ کے انعامات کا مستحق انسان کیسے بنتا ہے؟ وہ اس کے تعلق کی بنیاد پر، وہ اس کے دروازے پر آ کر پڑ جائے، وہ اس کے ساتھ تعلق جوڑ لے، وہ اس کے نام سے تعلق جوڑ لے، وہ اس کے علم سے تعلق جوڑ لے، وہ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ اور اپنا رشتہ پیدا کر لے، تو اللہ کے انعامات پھر مسلسل اس انسان پر یہ رحمت کی بارش کی طرح برستے رہیں گے، اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ آخرت کے اور دنیا کے دونوں کے انعامات کا مستحق قرار پائے گا۔ تو اب یہ اللہ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کا تعلق اس کے اوپر حاوی ہو جائے۔ یہ انسان کا کمال ہے کہ دنیا میں انسان اللہ کا بندہ بن جائے، ہر وقت اس کا دھیان وہ اللہ کی طرف ہو، اس کے دل اور دماغ میں اپنے رب کا خیال اور اپنے رب کا دھیان یہ ہر وقت جاگزیں ہو جائے۔ کوئی کام بھی کر رہا ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، بازار میں ہو، ملازمت پر ہو،
کسی جگہ پر بھی یہ انسان ہو لیکن اس کے دل میں اللہ کا تعلق اور اس کی محبت اور اس کا دھیان اور خیال ہر وقت ادھر ہی ہو کہ میرے دل میں میرے رب کا تعلق وہ بیٹھ جائے، اس لیے ہر طرف نہ دھیان کرے، وہ صرف اللہ کی طرف دھیان رکھے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ اپنا ٹارگٹ اور ہدف اور اپنی زندگی کا بڑا مقصد وہ اپنے ذہن میں رکھے، جس کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یروغ روغ الثعلبان، فرمایا زندگی کے میدانوں میں راہوں میں ایسے مت چلو جس طرح لومڑی وہ مکاری کے ساتھ چلتی ہے، جدھر اپنا مقصد دیکھا تو ادھر کھڑی ہو گئی، جدھر اپنا غرض دیکھی تو ادھر کھڑے ہو گئے۔ اپنی زندگی کا مقصد دیکھ کر ایک بہادر انسان کی طرح، ایک باہمت انسان کی طرح شاہراہ زندگی پر قدم رکھو، لومڑی جیسی مکاری کی طرح مکارانہ زندگی مت گزارو، اخلاص والی زندگی گزارو۔ اب اخلاص والی زندگی انسان میں کیسے پیدا ہوگی کہ اس کا اور بندے کا خالص تعلق وجود میں آئے، اللہ کا اور بندے کا، جس میں کسی اور چیز کا کوئی دخل نہ ہو۔ ہر مداخلت انسان کی زندگی سے وہ نکل جائے، کوئی شیطان، کوئی باطل، کوئی دنیا کا مکار وہ اس کی زندگی میں اپنی مداخلت اور اپنا اثر نہ پیدا کر سکے۔ اب انسان کی زندگی اور اس کا دل یہ اللہ کے تعلق کے لیے خالص بن جائے، محفوظ ہو جائے، کسی شیطان کا کوئی عمل دخل اس کی زندگی میں نہ ہو سکے۔ اب یہ ایسی زندگی پیدا کرے، ایسا اپنا تاثیر پیدا کرے۔ اب یہ کیسے ہوگی؟ اس لیے اسلام نے ایک مسلمان کو طاقتور مسلمان بننے کا حکم دیا۔ اب ایک مسلمان دنیا میں کیسے طاقتور بنے گا؟ سب سے پہلے یہ اندر سے طاقتور ہوگا، اور اندر کی طاقت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ایمان ہے، اور اس کی ظاہری علامات اس میں سے ذکر الہی ہے۔ انسان کا دل اور اس کی زبان یہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے سرشار ہو جائے، یہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے تعلق سے سرشار ہو جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں کن لوگوں کا مرتبہ اور مقام پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا جو لوگ، جو مسلمان کسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں، لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جب بھی کوئی قوم، کوئی جماعت کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ کے ذکر والوں کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، تو ان کی حیثیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا مرتبہ اور مقام بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت اور عظمت وہ ایسی حاوی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو وہ اس پر قربان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں نے اللہ کی دربار میں یہ سوال کیا کہ اللہ رب العالمین، آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں بنا لیا؟ کہتے ہیں یہ ابراہیم میرا دوست ہے، اس کے اندر کیا کمال ہے، اس کے اندر کون سی قوت ہے کہ آپ کہتے ہیں ابراہیم میرا دوست ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی دوستی میں اللہ نے امتحان ڈال دیا۔ فرمایا فرشتوں کو جاؤ، جا کر تمہیں میرے خلیل کی خلت پر، دوستی پر تمہیں شک ہے تو جا کر امتحان لے لو۔ فرشتوں نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ ذرا جا کر امتحان لو ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ کیسے اللہ کے دوست ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہے ہیں کسی میدان میں، ایک وادی کے اندر بکریاں چرا رہے ہیں کہ دور سے ان کے کان میں آواز پڑی، کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اب دور سے ان کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اللہ، کہ کوئی آدمی اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نام میں بھی بڑی تاثیر ہے، یہ جو اللہ کا نام ہے نا،
اس لیے مسلمان کے دل میں نقش ہو جائے، ایک مسلمان کے دل میں اللہ کا نام نقش ہو جائے، اس لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں اللہ کا نام نقش ہو جائے۔ اسی لیے تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی محنت کیا ہوتی ہے، سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی کو غیر حق کے ہر نقشے سے پاک کر دے، تیرے دل میں اللہ کا نام نقش ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سنا، اب اپنی بکریوں کو ریوڑوں کو چھوڑا اور جا کر تلاش کیا تو ایک وادی میں، ایک گھاٹی میں، ایک پہاڑی کے غار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام سنتے ہیں، اس نام کی بھی مٹھاس ہے۔ اس لیے اللہ کا جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے کی بھی مٹھاس ہے۔ اب اس کی بھی تلاوت کی حلاوت ہے، ایمان کی بھی حلاوت ہے، مٹھاس ہے، انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ذکر الہی کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں۔ اب اس نے کچھ دیر کھڑے رہے، وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ۔ اب وہ اللہ کہتا ہے، کائناتوں میں گونج پیدا ہوتی ہے، ہر چیز پہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نام کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس مٹھاس اور لذت کو محسوس کرتے ہیں۔ اس نے آٹھ محسوس کی تو اللہ کا نام بند کر دیا، خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کے بندے، میں تو تیری زبان سے اللہ کا نام سننے کے لیے آیا تھا، تو کیوں خاموش ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، پہلے تو میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، اب آپ کہتے ہیں میں آپ کی مرضی سے اللہ کا نام لوں، تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا، یہ وادی بھری ہوئی ریوڑوں کی بکریاں ہیں، یہ آدھی بکریاں میں تجھے دے دوں گا۔ اب آدھی بکریاں دے دی۔ اب وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام سن رہے ہیں اور دل میں مٹھاس اور حلاوت اور مزہ محسوس کرتے ہیں۔ کچھ دیر اس نے ذکر کیا تو اس نے کہا، آپ نے جو بکریاں دی تھی قیمت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، پھر میرے رب کا نام لے، پھر میرے رب کا تذکرہ کر۔ پھر اس نے اللہ اللہ کہا۔ جب اس نے اللہ اللہ کہا، پھر ابراہیم علیہ السلام مزہ لیتے ہیں، اس کا مٹھاس محسوس ہوتی ہے، دل میں ایمان کی حلاوت اور تراوٹ آتی ہے، تازگی آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں، اللہ کا نام لے، وہ نام لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اب آپ کی قیمت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا، پھر اللہ کا نام لے۔ نے کہا، کیا دے گا؟ انہوں نے کہا، یہ بکریاں آدھا ریوڑ دوسرا بھی تیرا ہو گیا، یہ دوسرا حصہ لے لے۔ اس نے لیا۔ پھر اس نے ذکر کیا، اللہ کا نام لیا۔ اب اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے۔ مسلمان اللہ کے نام کی تاثیر بھول گیا ہے، کیونکہ اس کا مزہ نہیں، دل میں نقش پیدا کرنا ہے اس کا۔ وہ گھر اور دکان پر بیٹھ کر نہیں ہوگا، اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کبھی مسجد میں آؤ، کبھی رسول اللہ کی مجلس میں آؤ، کبھی میرے نبیوں کا تذکرہ کرو، اب ان کا ذکر کرو، یہ میرے محبوب ہیں۔ امر علی الدیار دیار لیلا ما حب الدیار شغفن قلبی ولکن شغفن قلبی حب من سکن الدیار۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی شاعر وہ کہتا ہے کہ یہ جو در و دیوار ہیں، اس کی محبت نے میرے دل کو مشغول نہیں کیا، ولیکن حب من سکن الدیار، جو ان شہروں میں رہنے والے لوگ تھے، مجھے تو ان کی محبت اور ان کا نام، ان کا مزہ آتا ہے۔ جو آدمی مکہ مکرمہ جاتا ہے، مدینہ طیبہ جاتا ہے، اس مدینہ کی گلیوں میں حضور علیہ السلام پھر رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں سیدنا ابو بکر صدیق پھر رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں سیدنا عمر بن الخطاب پھر رہے ہیں، دین حق کی وہ تاثیر لے کر پھر رہے ہیں۔ اب اللہ کا نام اور اس کا مزہ اور اس کی حلاوت ان کے اوپر ہے، اللہ کے نام کی تاثیر ان کے دل و دماغ میں موجود ہے، اس کو لے کر جا رہے ہیں۔
تو کہتے ہیں اس در و دیوار کی بھی محبت ہوتی ہے کہ جس میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ کا نام لے۔ وہ کہتا ہے اب کیا دے گا، بکریاں تو ختم ہو گئیں۔ وہ کہنے لگے تو میرے رب کا نام لے، ان بکریوں کو چرانے کے لیے تجھے کسی چرواہے کی، کسی نگران کی ضرورت ہوگی، میں تیرا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ میں اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کو سننے کے لیے تیرا غلام بن جاؤں گا۔ جس وقت تو میرے رب کا نام لے گا تو اس وقت میں سنوں گا، اور جب نام نہیں لے گا تو میں تیرے اس وقت کا انتظار کروں گا، اس انتظار میں وقت کاٹوں گا۔ کچھ وقت میرا انتظار میں کٹے گا، کچھ وقت میرے رب کا نام لینے میں جو نام لے گا، کچھ وقت میں اس محظوظ ہوں گا، اس کا مزہ اور لطف اٹھاؤں گا۔ اب اپنے آپ کو غلام بنا لیا کہ میں اللہ کے نام پر تیرا غلام بن رہا ہوں، اپنی آزادی کو بھی ختم کر دیا کہ اب بکریاں چراؤں گا اور تو میرے رب کا نام لے گا۔ اللہ کے نام میں وہ مٹھاس ہے جو مسلمان کے دل کو دھو دیتا ہے۔ یہ نام کیا ہے؟ جب ایک دفعہ ایک مسلمان صدق کے دل سے، ایک انسان کلمہ حق پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نام کو دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے۔ اسی لیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم جو ایمان مجمل، اسی لیے کہتے ہیں نا ہمارے کہ بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائی جائیں، ان کو بھی پڑھائی جائیں، بڑوں کو بھی پڑھائی جائیں۔ اب ہم بچوں کو تو پڑھاتے ہیں، بڑے لوگ نہیں پڑھتے۔ بڑے لوگ بڑے ہو کر وہ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کام کاج بھی کریں لیکن اس کے لیے بھی وقت نکالیں۔ بچپن میں تو ہم نے ایمان مجمل پڑھ لیا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے وہ اپنے ناموں کے ساتھ، اپنی صفتوں کے ساتھ متصف ہے ویسے میں نے اس کو مان لیا۔ کیسے مان لیا؟ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں نے اس کے سارے احکامات کو قبول کر لیا۔ ایک مسلمان جب ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان مجمل بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے بعد یہ بھی پڑھتا ہے اپنے زبان سے، وقبلت جمیع احکامہ، میں نے اس کے سارے احکامات قبول کر لیے۔ کیسے قبول کیے؟ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے میں نے اعلان کیا ہے اور میرے دل نے تصدیق کی ہے کہ میں ایک رب کو مانتا ہوں، ایک خدا کو مانتا ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں، اسی کو میں نے مان لیا۔ اب یہ ایمان مجمل ہے۔ اجمالی طور پر ایک مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہو کر یہ اس ایمان کا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کر آیا، میں نے تجھے مان لیا۔ اب اللہ کا نام، اللہ کی صفت اور اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اس کی فرما برداری، اس کی وفا شعاری، اس کے حکموں کی تابعداری، اب انسان کا اٹھنا بیٹھنا بن جاتا ہے۔ صبح و شام، رات دن، یہ دل سے بھی اعلان کرتا ہے، زبان سے بھی اعلان کرتا ہے۔ اس لیے یہ معمولی چیز نہیں۔ حضرت پیران پیر، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا ذکر کرتا ہوں لیکن ذکر کا اثر ہی کوئی نہیں آتا میرے اوپر، اللہ کا نام لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا نام لینا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے اللہ کے نام کی تاثیر کو معلوم کرنا، اس ماحول میں بیٹھ کر اپنے دل و دماغ اور اپنے خیالات کو، باطل خیال اور برے خیالات کو دل سے نکالنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب دل سے برائی کا خیال کیسے نکلتا ہے؟ یا تو ذکر الہی سے نکلے گا، اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے دل سے برے خیالات نکلیں گے، باطل خیالات نکلیں گے، باطل افکار نکلیں گے اور بری چیزوں کے آثار اس کے اوپر سے دھل جائیں گے، اور یا انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں ماحول میں بیٹھے گا تو اس کے دل سے برا خیال نکلے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا
یا رسول اللہ مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں زنا کروں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اب وہ زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا کہ میرا دل کرتا ہے میں زنا کروں، مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا، اب دیکھو وہ آدمی اس کے دل میں اتنا تعلق تو ہے رسول اللہ کا، ایک گناہ کی اجازت لینے کے لیے بھی آیا ہے، نیک کام کی اجازت بھی لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ برائی اس کے دل میں آئی تو برا خیال لے کر آ گیا، حضور مجھے اجازت دیں میں اب گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اسے بٹھا لیا، نفرت کا اظہار نہیں کیا، ملامت نہیں کی اس کو، اب اس کے دل کو جھنجھوڑا، اس کے دماغ کو جھنجھوڑا حضور علیہ السلام نے، اس کو سمجھایا، فرمایا دیکھ تو جس سے زنا کرے گا اس سے پہلے اپنے رشتوں کے بارے میں غور کر، تو یہ پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق اختیار کرے نکاح کے بغیر؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری خالہ، پھوپھی، ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے، میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کر رہا ہے؟ اب اس کو جھنجھوڑا، اس کو تعلیمات حق کی طرف رجوع کرایا کہ تو زندگی کے ان حقائق پر غور کر، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں آتی ہے، اللہ کے نبی کے ماحول اور صحبت میں آتا ہے، اب اس کا شعور بدلتا ہے، اس کے اندر کی جہالت نکلتی ہے، اس کے اندر کے خیالات ختم ہوتے ہیں، باطل خیال، خیانت کا خیال ختم ہوتا ہے اس کے اندر سے۔ اب حضور علیہ السلام نے ایک تو اس کے اندر شعور پیدا کیا، دلائل پیدا کی، گفتگو کی۔ اب مکالمہ بہت ضروری ہے۔ آج ہماری نسل وہ ہماری مجلس میں نہیں ہے، وہ ذکر اللہ کی مجلس میں نہیں ہے، وہ کلام اللہ کی مجلس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں ہے، وہ تو موبائل کی مجلس میں ہے، وہ اکیلا ہے وہاں، تنہائی میں ایک نوجوان اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ شیطان ہے، دنیا کی ساری شیطانی قوتیں سکرین پر اس کے سامنے ہیں، اس کا دل بھی، اس کا دماغ بھی، اس کا خیال بھی ان ساری باطل تحریکات اور مصروفیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن ہم اسے اپنے قریب کیسے کریں گے؟ ہم اس کی عقل اور شعور کو کیسے کھٹکھٹائیں گے؟ آج مسلمان سوسائٹی اور معاشرے پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہماری نسل کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں لا یقودون اللہ کے پیغمبر توجہ دلا رہے ہیں لا یقود قوم یذکرون اللہ، یہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا بیٹھنا کہاں ہے، کس نسبت کے ساتھ ہے، کن مصروفیات کے ساتھ ہے؟ یہ ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، تمہاری کون سی مجلس وجود میں آ رہی ہے؟ آج ہمارا بچہ بیٹھا ہوا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، لیکن اس کی مجلس میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کی مجلس میں فوش ہے، اس کی مجلس میں بے حیائی ہے، اس کی مجلس میں جذبات کو ابھارنا ہے، اس کی مجلس میں اسے حیوان بنانا ہے، اس کی مجلس میں، جس مجلس میں ہے وہ کون سی چیزیں اس کی دل و دماغ پر دستک دے رہی ہیں؟ آج ہمارے نوجوان، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا بھائی، وہ آج دنیا کے سارے شیطانوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ اسے کھولتا ہے، یہ پوری دنیا کا نیٹ آن ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے سامنے سب چیزیں آ جاتی ہیں، اب اسے کون بچائے گا؟ اسے کون محفوظ کرے گا؟ اب وہ نوجوان حضور کی مجلس میں آ رہا ہے اور آ کر گناہ کی اجازت لے رہا ہے۔ دیکھو کتنے حضور نے اپنی مجلس کو کتنا اوپن کیا ہوا تھا۔ آج ہم سے ہمارا بیٹا جائز مسئلہ بھی آ کر نہیں پوچھتا، ہمارا اور ہماری نسل کے درمیان گیپ آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی اور قوم کے درمیان سے گیپ ختم کر دیا، دیواریں ہٹا دی، سب لوگ حضور کی مجلس میں آ رہے ہیں، برا بھی آ رہا ہے، اچھا بھی آ رہا ہے، نیک بھی آ رہا ہے، سارے لوگ آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی آ کر اپنا حال پیش کر رہے ہیں، ایک گناہ کی طرف مائل نوجوان بھی آ کر اپنا مدعا حضور کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔
اب حضور نے مدینہ کی سوسائٹی کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہودی بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، غلام بھی آ رہے ہیں، سارے حضور کے مجلس میں آ رہے ہیں اور آ کر اپنا اپنا مسئلہ پیش کر کے رہنمائی لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنا دربار کھولا ہوا ہے، علم کی مجلس لگائی ہوئی ہے، اللہ کے تعلق کی مجلس لگائی ہوئی ہے، ہر ایک کے دل میں ایمان کے نور کا کلمہ، اس کے دل و دماغ میں اس کو اپنی صحبت کا پانی دے کر، اس کو پانی دے کر درخت بنا رہے ہیں۔ اب آپ نے اس کے دماغ کو جھنجھوڑا، اب دماغ کو جھنجھوڑ کر شعور پیدا کیا، عقل پیدا کی، جذبات سے نکالا، اس برے ماحول سے نکال کر اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا۔ سوال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی اٹیچمنٹ ختم کریں، ادھر سے تعلق توڑیں جہاں سے یہ سوال آیا ہے۔ سوال باہر سے آیا ہے، حضور نے نئے سوال کر کے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، نئے سوال کر کے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ اپنے ساتھ جوڑ کر جب پوری توجہ ہو گئی اس نوجوان کی، اس لیے فوری طور پر اپنی بات نہیں ڈالنی چاہیے، فوری طور پر اس کا پچھلا رابطہ توڑنا چاہیے، فوری طور پر پچھلا تعلق توڑنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی جیل کے اندر ہیں، اب جیل کے قیدی ہیں، اب قیدیوں کو وہ اللہ کا نام سکھانا چاہتے ہیں، قیدیوں کو جیل کے اندر نام سکھانا چاہتے ہیں۔ اب جیل کا قیدی اپنا خواب لے کر آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ دخل معہ السجن فتیان، دو قیدی ایک ہی دن یوسف علیہ السلام بھی جیل میں پہنچے، دو قیدی اور بھی جیل میں ان کے ساتھ داخل ہوئے، اکٹھے جیل میں پہنچے۔ اب جیل میں پہنچنے کے بعد کچھ دن گزرے، قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ایک آ کر مجلس نبوت میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور کو نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں اور میں دربار میں شراب پیش کر رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے سر پر ٹوکرا اٹھایا ہوا روٹیوں کا، تأکل من الطیر، اس سے پرندے آ کر روٹیوں کے ٹوکرے سے روٹیاں آ کر کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلی، نبی کی تو مجلس لگی ہوتی ہے جس میں کوئی آدمی کس طرح آ رہا ہے، کوئی کس طرح آ رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قیدی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ لے کر آ رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ نبی کی مجلس اوپن ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں میں نبوت کی مجلس لگانے والے لوگ ختم ہو گئے۔ ہم نے یہ نبوت کی مجلس لگائی ہے، یہ آپ کے لیے، ہم اپنے لیے، کہ یہ نبوت کی مجلس کا آغاز حسن ابدال میں ہو جائے۔ ہمارے دوست آ کر اس میں بیٹھے، نوجوان آ کر بیٹھے، وہ اپنے دل و دماغ کو کھنگالے، وہ یہاں آ کر اپنا مسئلہ پیش کریں، وہ اپنے ضرورت پیش کریں، دین کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں۔ اب ہم ان کی باتیں سیکھ جائیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ پر، جیل کا منظر قرآن پیش کر رہا ہے۔ اب ہمیں بتائیں ہمارا مسئلہ، رہنمائی دے دیں، ہمارا خواب ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر میری مجلس میں ٹھہرو، جب تک کھانا نہیں آتا کھانا آنے کا انتظار کرو، اس وقت تمہیں بتاؤں گا۔ پہلے آج کے کھانے کے لیے تمہارے لیے کون سا دسترخوان سجے گا، کیا چیز آئے گی کھانے کی۔ جیل میں تو بیچارے دال پانی کھاتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا آج تو تمہیں تازہ تلی ہوئی مچھلی ملے گی۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، جیل کے اندر تازہ مچھلی، تلی ہوئی مچھلی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس وقت خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تم تھوڑی دیر میری مجلس میں بیٹھو۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے قیدیوں، میرے جیل کے ساتھیوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کو یہ بتا رہے ہیں تم میرے پاس خواب کا علم لے کر آئے ہو، میں تو تمہیں خواب ہی نہیں پوری زندگی کے ہر قدم کی رہنمائی کا علم دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تم ذرا آؤ تو صحیح، تمہارے دل کی دنیا بدل جائے، تمہاری باہر کی دنیا بدل جائے، تمہارے جیل کی دنیا بدل جائے، تمہارا عقل و شعور اس میں نور ایمان پیدا ہو جائے۔ میں تو تمہیں اس سلسلہ خیر کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔
یا صاحب السجنی، اے میرے جیل کے قیدیوں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ مجھے علم کہاں سے ملا ہے؟ میں نے اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، میں نے ان نبیوں کا علم، وحی کا علم، اللہ کی یاد اپنے دل میں پیدا کی تھی، یہ تو اس کا نتیجہ ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم تو مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ آئے تھے مسئلہ لینے کے لیے، یوسف علیہ السلام مسئلہ بتانے سے پہلے رب کا تعارف کرا رہے ہیں، اپنے رب کا نام انہیں بتا رہے ہیں کہ تم کن خداؤں کی پوجا کرتے ہو، ذرا میرے رب کے ساتھ تعلق جوڑو تو صحیح، دیکھو تمہاری زندگی میں کیسی خیریں آئیں گی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب و اسحاق علیہ السلام کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جن خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو، جن کا تم نام لیتے ہو، جن کے ناموں کے ساتھ تم تعلق جوڑتے ہو، یہ خدا بہتر ہے یا وہ رب الارباب، ایک خدا بہتر ہے جو سارے خداؤں کا مالک، کائناتوں کا مالک ہے؟ اب اس کی طرف توجہ دلائی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے یہ تعارف کرایا، رخ بدل گیا۔ آئے تھے خواب کی تعبیر لینے کے لیے، مجلس نبوت سے اٹھے تو مسلمان ہو کر، کلمہ پڑھ کے، توحید کی عظمت لے کر، اللہ کے نام کی تاثیر لے کر وہاں سے جا رہے ہیں، اللہ کے نام کی تاثیر لے کر وہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ ہوتے کمال کی بات۔ رسول اللہ کی مجلس میں نوجوان آیا زنا کی اجازت لینے کے لیے، حضور نے سوال کر کے پچھلا تعلق توڑ لیا، اپنے سے تعلق جوڑ لیا، اس کے دل و دماغ کو عفت و پاک دامنی سے جوڑ دیا، اس کو رشتوں کے تقدس کا شعور دے دیا، اس کو احترام عفت اور پاک دامنی کا سبق دے دیا، اس کے دل و دماغ میں دین حق کا خیال پیدا کر دیا۔ آج ہم اپنی اولاد اور نسلوں میں کون سا خیال پیدا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں۔ اس لیے یہ ہیں اولیاء اللہ، یہ ہیں علماء ربانیین۔ ہم اپنی اولاد پیدا کر کے بازار میں چھوڑ دیتے ہیں، گلیوں میں بھیج دیتے ہیں، تعلیمی اداروں میں اس کو بھیج دیتے ہیں، ساری زندگی وہ وہاں وقت گزارتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام جو نسلوں کو، ان کے دل و دماغ کو حق کے ساتھ جوڑ کر دنیا میں ان کو اللہ کا نمائندہ بنا دیتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، وہ مجلس پیدا کرتے ہیں جس سے تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جب اس کا دل متوجہ ہو گیا، دماغ متوجہ ہو گیا، صحبت نبوی، مسجد نبوی کی تاثیر کا، ماحول کا اثر آ گیا، اب آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، اب اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ قلب اطہر ہے، اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ جب آیا اس کے سینے پر، اس نے اس کے دل و دماغ کے اندر جتنی برائیاں تھیں سب کو نکال دیا، دل دھل گیا۔ یہ تاثیر نبوی ہے، صحبت نبوی ہے جس نے دل کو اندر سے دھو دیا۔ اب اندر سے دل دھل گیا، اب جس دل میں گناہ کی طرف مائل ہونا تھا، گناہ کی رغبت موجود تھی، اللہ کے پیغمبر نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی، سینے میں محسوس کی، میری پیٹھ تک اس کی ٹھنڈک کا اثر آنا شروع ہو گیا۔ اب جب ٹھنڈک کا، وہ شرح صدر کا اثر آیا، اب اس کے بعد میرے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، ہر برائی کی نفرت پیدا ہوئی۔ آیا تھا گناہ کی اجازت لینے کے لیے اور جا رہا ہے ایمان لے کر، جا رہا ہے گناہ کی نفرت لے کر۔ اس لیے اللہ کا ذکر، نماز کا اثر، محمد الرسول اللہ، اولیاء اللہ، علماء حق کی صحبت کی تاثیر وہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں سے برائی کا خیال نکل جاتا ہے، برائی کا اثر نکل جاتا ہے، انسان نیکی کی طرف، حق کی طرف وہ رجوع کر لیتا ہے، وہ اس کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آیا تھا جو شیطانی اثر تھا، اب حضور کی مجلس سے واپس جا رہا ہے تو اب اس کے اوپر دوسرے آثار آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جب کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کے نام کا تعارف حاصل کرتی ہے، اللہ کے نام کی تاثیر سے اپنے دل و دماغ، اپنی ذہن اور قلوب کو منور کرتی ہے، تو پھر اللہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کو نہیں چھوڑتا، جو اللہ کا دامن پکڑے اللہ اسے کیسے چھوڑتا ہے؟
اسے غرق نہیں ہونے دیتا، اسے ڈوبنے نہیں دیتا۔ وہ دنیا کے سمندر میں، خواہشات کے سمندر میں، وہ دنیا کے باطل سمندر میں پھر وہ غرق نہیں ہو سکتا۔ اس ذکر الہی سے، نور معرفت سے اس کے دل و دماغ میں ایسا نور پیدا ہوتا ہے، وہ شیطان کو ہر جال سمیت جان جاتا ہے، ہر جال سمیت اسے جان جاتا ہے۔ اس لیے تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، ایک وادی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نور کی بدلی آئی اور نور کی بدلی میں روشنی پیدا ہو گئی، اور اس روشنی کے اندر سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی خوشخبری حاصل کر، ہم نے تیرے لیے ہر چیز کو حلال کر دیا۔ اب انہوں نے فوراً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ، اولیاء اللہ کے سرتاج ابو بکر صدیق، عمر عبد الخطاب، عثمان بن عفان، صحابہ اکرام، اہل بیت، یہ سارے لوگ گزرے، ان کے لیے تو ہر چیز حلال لی ہوئی، میرے لیے کیسے حلال ہوگی؟ اب فوراً کہا، انہوں نے کہا شیطان ملعون بدبخت، یہ سارا تیرا جال ہے، یہ سارا تیرا جال ہے، میرے لیے کیسے کوئی چیز حلال ہو سکتی ہے؟ میرے لیے حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، یہ دونوں چیزیں میرے لیے ہیں۔ اللہ نے جو حلال بنایا وہ حلال ہے، جو حرام بنایا وہ حرام ہے۔ حلال حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ تیری چال ہے، اب میں تیری چال سے بچنا چاہتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان حملہ کرے تو لا حول پڑھو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ جب گدھا آواز نکالتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے، نہیق الحمار۔ اس لیے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ اسی لیے کہتا ہے نا امریکیوں کا جو نشان ہے نا، قومی نشان، وہ گدھا ہے غالباً انتخابات میں۔ آج پوری دنیا پر وہ گدھے مسلط ہے، انہی کا نظام مسلط ہے۔ تو حضور نے قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز نہیق الحمار، گدھے کی آواز ہے۔ اور فرمایا گدھا کیوں ہینکتا ہے؟ فرمایا جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ فرمایا گدھے کی آواز سنو تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے فوراً شیطان کا اثر زائل ہوگا۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو ساری نور کی بدلی ختم، ساری روشنیاں ختم، اور شیطان سامنے آ گیا۔ کہنے لگا عبد القادر جیلانی تو آج علم کے زور سے بچ گیا ہے، اس وادی میں نے 500 بڑے بڑے اولیاء اللہ کا ایمان چھین لیا، میں نے ان پر وار کیا، میں نے ان سے ان کا ایمان چھین لیا۔ اس لیے اللہ کے نام کی معرفت سے انسان کے اندر نور ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اس نور ایمان کے نتیجے میں یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو شیطانوں کی چالوں کو، منصوبوں کو وہ فیل کر دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر وہ قوتیں جو آج کے دور کے شیطانوں کا جال توڑ کر آج ہمارے ایمان اور علم کی حفاظت کر لیں، آج ضروری ہے یہ بات ہم اس کو سمجھیں۔ اب اس نے کہا آج تو اپنے علم کے زور سے بچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ملعون یہ تیرا دوسرا وار ہے، یہ تیرا دوسرا وار ہے، پہلا وار تیرا ناکام چلا گیا، تو کہتا ہے میں اپنے علم کے زور سے بچ گیا۔ میں اپنے علم کے زور سے نہیں، میں اللہ کے فضل سے بچ گیا۔ اگر میرے رب کا فضل میرے اوپر نہ ہوتا تو آج میں کیسے بچ سکتا تھا تجھ سے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور رب کا فضل کس پر آتا ہے؟ جب انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اپنا وقت نکالتا ہے، تھوڑا تھوڑا وقت نکالا کریں۔ آج آپ آئے ہیں، ہر منگل کو قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے دوست احباب بیٹھتے ہیں، حاجی اقبال صاحب ہیں، مولانا صداقت صاحب ہیں، بھائی ذوالفقار صاحب ہیں، ارشد صاحب ہیں، اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں، یہ پپو بھائی ہیں، یہ بہت سارے لوگ اپنے کام کاج دکانیں چھوڑ کر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ حاجی اقبال صاحب تو کبھی اینک بھول آتے ہیں، پیچھے فون کرتے ہیں، اینک لے کر آدمی آتا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھ لوں، بھئی اہتمام کی بات ہے، انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جب کوئی لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ انہیں نہیں چھوڑتا،
فوراً انہیں قید کرتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرمایا حفتہم الملائکہ، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دے، اپنے نمائندوں کو بھیج، جاؤ یہ میرے بندے میرے نام پر بیٹھے ہوئے، ان کو گھیر لو، ان کو اپنے جلب میں لے لو۔ اب حدیث میں آتا ہے ملائے اعلیٰ تک، عرش عظیم تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اب یہ مجلس اللہ کی مجلس کا حصہ بن جاتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتوں نے اس مجلس کو گھیر لیا، یہ عزت اور عظمت اور احترام مل گیا۔ اب اس کے بعد یہ پہلا انعام ہے جو اللہ کے نام کی تاثیر سے اللہ کے ذکر کرنے والوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا اللہ ان کو اکیلے نہیں چھوڑتے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، ان کا دل بھی، دماغ بھی، عقل و شعور بھی، ان کا قرب و جوار بھی، ہر ایک اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ غشیتہم الرحمہ، یہ دوسرا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان ان کے دلوں پر اترتا ہے، سکون اور اطمینان ہے، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں۔ آج دنیا میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا زندگی سے گھبرا گئے، کیونکہ دل میں قرار نہیں، سکون نہیں، فوراً چھوٹا سا مسئلہ پیدا ہوا خودکشی کر لی۔ اب یورپ میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہیں، نیند کی گولیاں کھا کر نیند کرتے ہیں، دلوں میں اطمینان نہیں۔ اب ایک مسلمان آج کا صرف نام نہاد مسلمان ہے اور ایسی نیند سوتا ہے کہ اس کو جو ہے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے جی۔ اب اتنی اطمینان سے نیند آتی ہے، اللہ نے ان کے دلوں سے اطمینان چھین لیا۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اطمینان کو اتار دیتا ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکون اور اطمینان اترتا ہے، اور ان کے دلوں میں وقار پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ امام الائمہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر علماء اور اہل اللہ صوفیاء اور محدثین کے اقوال سے پوری کتاب مرتب کر کے کہ اس سے اولیاء اللہ کے مقامات پیدا ہوتے ہیں، ادھر سے ذکر شروع ہوا، اللہ کے نام سے تعلق پیدا ہوا، اس تعلق کی بنیاد پر ان کا مقام اور مرتبہ وجود میں آتا چلا جاتا ہے۔ روحانی اعتبار سے وہ کس کس مقام پر پہنچتے ہیں، ہر ایک اللہ کے ذکر کی تاثیر سے ان کا مقام پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا آخری انعام ان کو ملتا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اب اللہ ان لوگوں کا نام لے کر اپنی مجلس میں تذکرہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اللہ کا نام لے انسان تو اللہ کے نام کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ اللہ نے جس عمل کا حکم دیا ہے وہ ذکر ہے۔ اب ذکر یہ سارے اعمال کی روح اور جان ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پر بلایا اور طور پر بلا کر فرمایا کہ اے موسیٰ اب تم نے اپنا اور میرا جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق کی یادگاری قائم رکھنی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اب نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ اب اللہ کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ نماز پڑھ کے، سجدہ کر کے، رکوع کر کے، ذکر کر کے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں کتنی قسم کا ذکر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی قوت اور تاثیر کا حامل ہے جو انسان کے دل و دماغ کو اندر اور باہر سے دھو دیتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان وضو کر کے اعضائے ظاہر کو دھوتا ہے، اور وضو کرنے سے جو نیت کرتا ہے تو اس کا باطنی نور بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک ایمان کا نور اور اس وضو کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت بھی ایک شیطان ہے جو انسان کو وضو میں غافل کرتا ہے، اس کا نام ولحان ہے، یہ غفلت کے ساتھ وضو کرتا ہے۔ جب وضو غفلت سے کیا تو نماز بھی غفلت والی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام کرو تو بسم اللہ پڑھ کے کرو، بسم اللہ کی بڑی تاثیر ہے۔ اس لیے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرو، ہاتھ دھونا شروع کرو، اور پھر جب وضو کر لو تو آخر میں ہر وضو کے ہمارے اولیاء اللہ نے دعائیں بھی سکھلائی
اب وہ اسی لیے تو ان کا مرتبہ مقام اونچا ہوتا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتے۔ تو بسم اللہ کی بھی بڑی تاثیر ہے، جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نام کی تاثیر سے اس کے دل و دماغ میں ہر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ کسی نے واقعہ لکھا علماء نے کہ ایک کافر بادشاہ تھا، اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی۔ اب بیٹی کو پتہ چلا اللہ کے نام کی بڑی تاثیر ہے، بسم اللہ پڑھو تو ہر کام میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اب وہ بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کرتی ہے۔ اب بادشاہ وہ دوسرے دین پر ہے، اب اس نے کہا یہ بیٹی تو ہمارے دین سے ہٹ گئی، اب اس کو سزا دیں، اس کو مجرم بنا کر اس کو قتل کریں، قتل کا ہمارا جواز پیدا ہو جائے۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنی بہترین قیمتی انگوٹھی دی، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک جگہ رکھ دی۔ رات کو بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا، اس کو چوری کر لو انگوٹھی کو۔ وہ انگوٹھی چوری کر کے لے آئے۔ اس نے کہا جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ اب اس نے جا کر سمندر میں پھینک دیا، اور صبح دسترخوان لگا دن کے وقت میں، تو دسترخوان لگا تو بادشاہ نے اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ وہ انگوٹھی پیش کرو۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور جیب سے انگوٹھی نکال کر پیش کر دی۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی تیرے پاس کیسے آ گئی؟ اس نے کہا آپ نے بھی ایک تدبیر کی تھی میرے قتل کی، یہ انگوٹھی چوری کروائی، چوری کروا کے سمندر میں پھینکوا دی اور سمندر میں ڈال دی، اور میں نے تو بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام پڑھ کر میں نے انگوٹھی یہ رکھی تھی، اور یہ صبح ایک شکاری نے مچھلی شکار کی اور مچھلی نے انگوٹھی کو کھایا، اور وہ شکار مچھلی لے کر یہاں آیا اور بادشاہ کے کارندوں نے مچھلی ذبح کی، مچھلی کو خریدا اور خرید کر لے آئے، اور میں نے اس مچھلی کو پیٹ چاک کیا بسم اللہ پڑھ کر، اندر سے انگوٹھی نکلی اور میں لے کر آ گئی، انگوٹھی بھی لے کر اور مچھلی بھی پکا کر لے کر آ گئی۔ بادشاہ نے کہا بسم اللہ کی تاثیر بہت اونچی ہے، اس لیے بسم اللہ اللہ کے نام کی بڑی تاثیر ہے، اس لیے تو قرآن نے وہ واقعہ بھی پیش کیا، والسماء ذات البروج، جو اس میں آتا ہے وہ لوگ النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، اصحاب الحدود والا واقعہ، کہ جس میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اس کا جو نجومی تھا، بڑا ماہر تھا علوم کا، اس نے کہا بادشاہ کو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک اپنی قوم میں سے بہترین نوجوان بچہ مجھے دے دو، میں اپنا علم اسے سکھا دوں۔ اب اس نے امتحان لیا بچوں کا، ایک بچے کا انتخاب کر لیا۔ اب اس بچے کا انتخاب کیا، وہ جادوگر کے پاس آ کر جادو سیکھتا ہے۔ اب راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی، راستے میں ان کا معبد اور عبادت خانہ تھا، وہ اس کے راستے میں پڑتا تھا، شہر کے دور سے وہ نوجوان بچہ آتا اس جادوگر سے جادو کا علم سیکھنے کے لیے۔ اب کچھ دن تو جادوگر کے پاس آیا، اور کچھ دن کے بعد اس سے نکل کر وہ واپس راستے میں پڑتا تھا، اس کی مجلس لگتی تھی، اس راہب کی اس کی مجلس میں بیٹھا، اس مجلس کی بڑی تاثیر تھی، اس کو بڑا پسند آیا، تو نوجوان بچہ وہیں بیٹھ کر وہ علم حاصل کرتا۔ اب انہوں نے کہا اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے، بسم اللہ پڑھو تو اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اب وہ بچہ وہیں علم حاصل کرتا رہا۔ بادشاہ سمجھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ جادوگر سے علم سیکھ رہا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں جادوگر کے پاس جاتا ہے، روزانہ وہ راہب کے پاس آ کر وہاں سے چلا جاتا۔ اب ایک دن اس نے کہا استاد نے اللہ کے نام کی بڑی تاثیر بتائی ہے، آج ذرا امتحان تو لیں اس کلمے کا۔ وہ آیا، راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا، اب لوگ انتظار میں ہیں، اس نے آ کر کہا بسم اللہ پڑھ کر اس کی تاثیر دیکھیں۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، شیر کے کان سے پکڑا اور بھاگ جا یہاں سے۔ اب شیر چوں چراں کیے بغیر اٹھ کے چلا گیا۔ اب چرچا ہو گیا یہ نوجوان تو بڑی تاثیر رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں زبان میں بڑی تاثیر ہے، اور اس نے آ کر استاذ کو بتایا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، تو نے اللہ کے نام کا امتحان لینے کی کوشش کی ہے، اب تو بھی امتحان کے لیے تیار ہو جا، لیکن میرا نام نہ بتانا کسی کو۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا، اب بہت سارے لوگ آئے، ایک بادشاہ کا مصاحب وزیر، وہ نابینا تھا، وہ آ کر اسے کہتا ہے کہ میں آنکھوں سے معذور ہوں، مجھے آنکھیں مل جائیں۔ اس نے کہا آنکھیں تو اللہ دیتا ہے، تو دین حق قبول کر لے، اللہ کے نام کی تاثیر اور اس کی برکت سے میں بھی دعا مانگوں گا، تو بھی دعا مانگنا۔ اب وہ مسلمان ہو گیا۔
مسلمان ہو گیا تو اب اس نے دعا مانگی، اس کو آنکھیں مل گئی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو نابینا تھا، پہلے بینا ہو گیا۔ اب قوم کے اندر چرچا ہو گیا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا، بادشاہ کو پتہ چل گیا یہ تو میری مملکت میں میرے دین کے خلاف، میرے آئین اور قانون کے خلاف ایک دین حق اور نیا دین الہی، یہ تو لوگ اس کے پیچھے چل کر، میرا وزیر بھی ادھر چلا گیا اور میرے حکمران کرنے والے بہت سارے افسران چلے گئے اور قوم کے اندر لوگ چلے گئے، لہذا اس کو روکو، اللہ کے نام کی تاثیر کو روکو۔ اب اس نے بچے کو پکڑا، اس کو کہا کہ اس کا تو نے کہاں سے سیکھا؟ آخر اس کو مجبور کیا، اس نے بتا دیا۔ انہوں نے راہب کو بلایا، سولی پہ لٹکا دیا، وہ تو چلا گیا اللہ کے نام پر۔ اب انہوں نے کہا اس بچے کو بھی قتل کر دو، تو بادشاہ نے اس بچے کو فوجیوں کے ساتھ بھیجا، جاؤ جا کر اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اوپر سے نیچے پھینک کر پتھر پھینک دینا۔ اب وہ پہاڑ پر گئے تو بچے نے وہاں بسم اللہ پڑھی، پہاڑ پہ زلزلہ آیا، اوپر سے پتھر گرے، سارے فوجی ہلاک ہو گئے، اور یہ پھر بسم اللہ پڑھ کر بادشاہ کے دربار میں، تیرے فوجی تو قتل ہو گئے اور میں زندہ ہوں۔ اس نے پھر بھیج دیا، جاؤ اس کو جا کر سمندر میں غرق کراؤ، کشتی میں بٹھا کر۔ اب وہ کشتی میں بٹھا کر اسے غرق کرنے کے لیے لے گئے۔ اب طوفان آیا، کشتی غرق ہو گئی، سارے ہلاک ہو گئے، یہ ایک تختے پر بچ گیا، پھر واپس آ گیا بادشاہ کے دربار میں۔ اب اسے کہنے لگا بادشاہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو مجھے نہیں قتل کر سکتا۔ ہاں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں تجھے تدبیر بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتا۔ اس نے کہا پوری قوم کو جمع کر، پوری قوم جمع ہو جائے تو پھر اس وقت تو مجھے ایک نشانے پر مجھے لٹکا دے، اور لٹکا کر درخت کے ساتھ باندھ کر تو تیر کمان لے کر میری کن پٹی کا نشانہ لینا، اور اس وقت اپنی زبان سے پڑھنا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے اس بچے کے رب کا نام لے کر تیر پھینکتا ہوں، پر میں تم یہ پڑھو گے تو پھر میں مروں گا، ویسے نہیں مر سکتا۔ اب بادشاہ نے اسی طرح کیا، پوری قوم کو بلا لیا، سارے لوگ جمع ہیں، اور اس بچے کو انہوں نے لٹکا دیا سامنے نشانے پر، اور بادشاہ نے تیر کمان میں ڈالا، اور کمان میں ڈال کر پڑھا بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہ تیر کھینچا، سیدھا اس کی کن پٹی پر لگا اور خون کا فوارہ نکلا، اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہلے ہی اس سے متاثر تھے، تو سب نے بیک زبان پڑھا آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر غلام، اس بچے کے رب پر ہم بھی ایمان لے آئے۔ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ بھی دین حق کو پوری قوم کے دل و دماغ میں منتقل کر سکتا۔ آج ہماری کتنی زندگی ہے، آج ہم کس جہالت میں ہیں، کس گناہ کی زندگی میں ہیں، آج ہمارا دین سے کیا تعلق ہے۔ جب بھی مسلمان دین حق کی تاثیر سے زندگی کے میدانوں میں قدم رکھے گا، وہ ہر شیطان کو ناکام کر سکتا ہے۔ آج دنیا میں شیطان کامیاب ہے، ہم ناکام ہیں۔ کیوں ناکام ہیں؟ یہ اللہ کے ذکر کی پہلی تاثیر یہ آنی چاہیے، ہمارا رخ بدلے، ہمارا دل بدلے، ہماری آنکھیں بدلیں، ہمارے شرم و حیا کا، عفت و پاک دامنی کا دور آئے، عدل کا دور آئے، ذکر الہی کا دور آئے، تختہ دار پر بھی اللہ کا نام لینے کی ہمت اور جرأت ہو، تخت اقتدار پر بھی اللہ کا نام لے کر ہم برنجمان ہو، ترازو ہاتھ میں ہو تو پھر بھی اللہ کے نام کی تاثیر اور ذکر ہو، وہ ہے مسلمان۔ اس لیے پھر اللہ بھی ان کا تذکرہ کرتا ہے، ذکرہم اللہ فی من عندا، اللہ پھر اپنی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے، فلاں دیکھو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں میری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نام لے کر فرشتوں کی مجلس میں میرا اور آپ کا تذکرہ ہو جائے، کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنا رخ بدلنا ہے، اور رخ بدلنے کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں وہ توجہ نصیب فرمائے جس سے ہم ہر باطل پر اپنا اثر ڈالیں، اس کا اثر نہ قبول کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا، ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ والوں نے بھی، شیطان کی تاثیر کیا آتی ہے، فرمایا جب شیطان انسان کے دل کے قریب بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل کے اوپر اثر ڈال رہا ہوتا ہے، اس کے دل کے اوپر اثر ڈال رہا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو اس کا شیطان طاقتور ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا شیطان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے
ادھر رزق، ادھر اللہ کا نام لے، ادھر اللہ کے نام کی تاثیر سے رزق حلال کما کے کھائے، تو دیکھو کیسا نور ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کو اپنے نام کی تاثیر سے، بسم اللہ کے، اللہ کے نام کی تاثیر سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے نام کی عظمت اور بڑائی ایسی حاوی ہو جائے، ہر دنیا کا نقش باطل وہ ہمارے کمزور ہو کر وہ ہمارے سامنے سے ہٹ جائے، ہم اس کے اوپر حاوی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائے، اور ہمیں اس طاقت اور قوت کو انسانی خدمت اور انسانوں کی نجات کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔